حکومتوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو اتنی بے دردی کے ساتھ برباد کیا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، ایکسپورٹس، یہ سب انڈیکیٹر 22 کروڑ عوام کے اس ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھے۔ اس لیے مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے ملکی مفاد کو سیاسی مفاد سے بالا تر رکھا۔ اس بات کا اعتراف صرف پاکستان کے معاشی اداروں نے ہی نہیں کیا بلکہ عالمی اداروں نے بھی پاکستان کی نئی معاشی سمت کو تسلیم کیا، اور سارے عالمی ادارے آج پاکستان کے اس سفر میں اس کے ہم سفر ہیں۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی حکومت نے رواں مالی سال کا آغاز ایک جامع معاشی اور ترقیاتی حکمت عملی سے کیا، جس کے سبب ہم قومی اور صوبائی سطح پر اپنے معاشی اہداف کے حصول کی جانب بہت مثبت پیش رفت کر رہے تھے۔ کرونا وائرس کی وبا سے پہلے یعنی مارچ 2020 تک ایف بی آر کے ٹیکسز کی وصولی میں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 13% اضافہ تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گزشتہ سال کی نسبت 71% کم ہو چکا تھا۔ مالیاتی خسارہ یعنی کہ فسکل ڈیفیسٹ جی ڈی پی کے 4% تک آ چکا تھا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس مالی سال مارچ 2020 کے اختتام تک پنجاب کے اون سورس ریونیوز میں بھی 23% کا ریکارڈ اضافہ ہو چکا تھا، اور ہم سالانہ ترقیاتی پروگرام کے 240 ارب روپے مختلف شعبہ جات میں اخراجات کے لیے جاری کر چکے تھے۔ رواں مالی سال کے آخری سہ ماہی میں کووڈ-19 کی وبا نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس ہنگامی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے 240 ارب روپے کی مالیت کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور جامع ریلیف پیکج متعارف کروایا تاکہ کرونا سے متاثرہ افراد اور کاروباروں کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس پیکج کے تحت 144 ارب روپے احساس ایمرجنسی پروگرام کے آغاز کیا گیا اور فوری طور پر خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے مستحق افراد کو ریلیف مہیا کیا گیا۔ میں یہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی عوام دوست قیادت میں اس وفاقی پروگرام میں 8 ارب 40 کروڑ کی خطیر رقم مکمل کی، اور اس پروگرام کے تحت اب تک پنجاب سے تعلق رکھنے والے 79,000 خاندانوں میں 53 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت سے ہی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کفایت شعاری کی پالیسی پر عمل پیرا رہی ہے۔ رواں مالی سال میں بھی حکومتی اخراجات میں حتی الامکان کمی کی گئی۔ اس ضمن میں 61 ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ مسترد کر دی گئی، جبکہ آسٹیریٹی کمیٹی کی زیر نگرانی مختلف محکموں کی ڈیمانڈ میں کمی کروائی گئی، جس سے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی دور اندیشی اور قائدانہ صلاحیتوں کے طفیل حکومت پنجاب نے رواں مالی سال میں کرونا وائرس کی آفت سے نمٹنے کے لیے نہایت مہارت سے بجٹ کی سمت اثر نو کی اور فوری طور پر 43 ارب روپے سے زائد کا بندوبست کیا۔ اس پیکج میں کاروبار اور عوام کی سہولت کے لیے 18 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریلیف، جس کی مثال پنجاب کی تاریخ میں نہیں ملتی، جبکہ 25 ارب روپے سے زائد کی رقم صحت کے دونوں محکمہ زکوٰۃ اور پی ڈی ایم اے کو دی گئی تاکہ وہ حکومت کو صحت کی بہتری سہولیات اور فوری ریلیف مہیا کر سکیں۔ کرونا وائرس کے فرنٹ لائن ورکرز، جن میں ڈاکٹرز اور سٹاف شامل ہے، ان کے لیے دوران ڈیوٹی
ماہانہ بنیاد پر ایک اضافی تنخواہ کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ صوبائی بجٹ 2020-21 میں 106 ارب روپے کرونا ایفیکٹ سے منسلک ہیں، جس میں سے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف جبکہ 50 ارب روپے کے ڈائریکٹ ایکسپینڈیچر شامل ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اعداد و شمار میں ضلعی حکومتوں کی کرونا سے متعلق اخراجات شامل نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں فیڈرل ڈویزیبل پول میں محصولات کی وصولی 4963 ارب روپے متوقع ہے اور NFC ایوارڈ کے تحت صوبہ پنجاب کو 1433 ارب روپیہ مہیا کیا جائے گا۔ صوبائی محصولات یعنی اون سورس ریونیو میں 317 ارب کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ریونیو شارٹ فال کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری ہمارے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھی، لیکن ہماری معاشی ٹیم نے جرأت مندی اور اس کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا اور ان مشکل حالات میں ایک پرو بزنس اور پروگریسو بجٹ پیش کیا۔ جناب اسپیکر، یہ امر قابل ذکر ہے کہ بجٹ کی تیاری میں پہلی بار بھرپور انداز میں عوام الناس کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر طور پر آئندہ آنے والے بجٹ کو ایک انکلوسیو بجٹ کے نام سے موصوف کرنے جا رہے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے عوام الناس سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ان کی تجاویز اور سفارشات طلب کی تھیں تاکہ ترجیحی بنیادوں پر اخراجات کے لیے مختلف شعبہ جات کا تعین کیا جا سکے۔ جواباً مختلف شعبہ جات میں تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی سر فہرست ہے۔ ان کے لیے عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ بجٹ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی سمت کا صحیح تعین کرنے کے لیے ضابطہ کار کو واضح کیا جائے، جس کو فریم ورک فار رولنگ ایکسپینڈیچرز کا نام دیا گیا ہے۔ فریم ورک فار رولنگ ایکسپینڈیچرز سپلائی کی بجائے ایکچول ڈیمانڈ کی بنیاد پر رقوم کی ترسیل کے ساتھ ساتھ ماہانہ بنیادوں پر اخراجات کی محتاط نگرانی کو بھی یقینی بنائے گا۔ جناب اسپیکر، صوبہ پنجاب نے موجودہ معاشی تناظر میں آگے بڑھو پنجاب کا ویژن دیا ہے، جو مستقبل کی معاشی ترجیحات اور حکومتی اقدامات کے لاہے عمل طے کرے گا۔ اس ویژن کے مطابق ہم نے ایک نئے حصول کے تحت رائز پنجاب کے نام سے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی ہے، جو ہمیں کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی چیلنجز سے نمٹنے اور میں رہنمائی فرمائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسٹریٹجک ڈاکیومنٹ کی تشکیل دی گئی ہے۔ میں اب چاہوں گا کہ اس معزز ایوان کے سامنے اس آنے والے بجٹ کے چند اہم ترجیحات کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے ٹیکس ریلیف پیکیج۔ نمبر 2، غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی اور کفایت شعاری، معاشی استحکام اور ترقی، سوشل پروٹیکشن اور مستحق طبقات کے لیے اقدامات، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی عمیق نگاہی کی بدولت حکومت پنجاب اپنی پرو بزنس پالیسیز کو مزید تقویت دیتے ہوئے آئندہ مالی سال میں 56 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس ریلیف پیکیج کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف پیکیج ہے، جس کی مثال سابقہ ادوار میں نہیں ملتی۔ اس پیکیج سے ایک طرف تو کاروباری طبقہ مستفید ہوگا تو دوسری طرف عوام الناس کو بھی ریلیف ملے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں GST آن سروسز کی مد میں دیے جانے والے ریلیف پیکیج کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ہیلتھ انشورنس اور ڈاکٹرز کی کنسلٹنسی فیس اور ہاسپٹلز پر ٹیکس کی شرح جو 16% اور 5% تھی، اس کو کم کر کے 0% کیا جا رہا ہے۔ 20 سے زائد سروسز پر ٹیکس ریٹ 16% سے 5% کرنے کی تجویز ہے، جس میں چھوٹے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، لانز، پنڈالز، شامیانہ سروسز، IT سیکٹر
tour operators, gyms, property dealers, rent-a-car service, cable operators, treatment of textiles and leather, zari ajnas se mutalka commission agents, auditing, accounting and tax consultancy services, photography और पार्किंग सर्विसेज शामिल हैं। प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर से बिल तरतीब 50 रुपये फ़ी मुरब्बा फुट और 100 रुपये फ़ी मुरब्बा गज टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। नेज़ जो शख्स प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर्स के तौर पर टैक्स अदा करेगा उसको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से टैक्स छूट होगी। रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स के लिए भी एक अहम पेशरफ्त है कि बजरिया कैश अदायगी तो वो सारिफीन 16% टैक्स अदा करेंगे, मगर जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% टैक्स रेट वसूल किया जाएगा। इनकी तजवीज़ है जो कि मईशत को डॉक्यूमेंट करने में भी मदद देगी। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी 2 एक साथ में की जा सकेंगी और 30 सितंबर 2020 तक मुकम्मल टैक्स की अदायगी की सूरत में टैक्स दहिंदगान को 5% की बजाय 10% रिबेट दिया जाएगा और माली साल 2020-21 के सरचार्ज की वसूली पर भी मुकम्मल छूट होगी। एंटरटेनमेंट ड्यूटी की शरह को 20% से कम करके 5% करने की तजवीज़ है। तमाम सिनेमा घरों को 30 जून 2021 तक एंटरटेनमेंट ड्यूटी से इस्तिस्ना किए जाने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स के नए वैल्यूएशन टेबल का इतलाक भी 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन की मुकम्मल अदायगी की सूरत में 10% की बजाय 20% रिबेट दिया जाएगा और पंजाब ई पे पोर्टल के तहत ऑनलाइन अदायगी की सूरत में 5% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। सरकारी ज़मीनों की लीज, किराएदारी, फ़रोख्त वगैरह लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी की मद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की महसूलात में 20 अरब की वसूली और मुतवक्के है। इस सिलसिले में लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1967 में जल्द ही ज़रूरी तरामीम करवाई जाएंगी। आइंदा माली साल में स्टैम्प ड्यूटी की मौजूदा शरह को 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम होंगे। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक अहम तारीख़ी कदम उठाते हुए मुकामी हुकूमतों के टैक्सों में कारोबार के लाइसेंस से मुतल्लिक़ा फ़ीस 0% करने का असूली फ़ैसला किया गया है, जिससे माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और मुकामी आबादियों को तकरीबन 60 करोड़ सालाना टैक्स का रिलीफ मिलेगा। जनाब स्पीकर, सूबे की माशी सूरत हाल के पेश रफ्त हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए जारिया अखराजात को तकरीबन रवा माली साल की सतह पर मुंजमद किया है और करंट एक्सपेंडिचर्स का हुजम 12 खरब 99 अरब रुपए से बढ़कर 13 खरब 18 अरब रुपए किया गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में सिर्फ 1.5% ज़्यादा है। इस सिलसिले में तनख्वाहों का बजट 337 अरब 60 करोड़ पर मुंजमद किया गया है। पेंशन रिफॉर्म्स के ज़रिए 19 अरब रुपए से ज़ायद की बचत तजवीज़ है और सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर्स में भी 10 अरब रुपए से ज़ायद की कमी की गई है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुकामी हुकूमतों के बजट में 10 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफ़ा किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मौज़ूद ज़मान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के खदोखाल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, तमाम तर माशी चैलेंजेस और वसाइल की कमी के बावजूद हमने ये कोशिश की है कि हम अपने तरक्याती प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता ना करें। ताहम हमने ज़रूरी समझा है कि हम पहले से जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए मजबूरी तौर पर 337 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इस तरक्याती प्रोग्राम में 97 अरब 66 करोड़ रुपए सोशल सेक्टर, 77 अरब
86 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 17 अरब 35 करोड़ रुपए प्रोडक्शन सेक्टर, 45 अरब 38 करोड़ रुपए सर्विसेज सेक्टर, 51 अरब 24 करोड़ रुपए दीगर शोबाजात, 27 अरब 50 करोड़ रुपए सोशल स्पेशल प्रोग्राम और 25 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में रखे गए हैं। महदूद वसाइल के चैलेंज से निपटने और सूबे की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत ने इनोवेटिव फाइनेंसिंग के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का फ़ैसला किया है। इस मकसद के लिए पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है और आइंदा माली साल में इस अथॉरिटी के तहत 135 अरब रुपए की लागत के मेगा प्रोजेक्ट्स की शनाख्त कर ली गई है। इनमें लाहौर रिंग रोड SL4, मुल्तान बिहाड़ी सड़क, नालालाई एक्सप्रेसवे, वाटर मीटर्स की फराहमी और रावलपिंडी रिंग रोड जैसे बड़े मंसूबे शामिल हैं। NLC के ताउन से मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि 10.4 अरब रुपए की लागत से SL3 रिंग रोड मंसूबे पर हालिया मुआहदे की तकमील और इस पर फौरी बुनियादों पर काम के आगाज़ इस ज़मन में अहम संगे मील की हैसियत रखता है। मैं यहाँ ऐवान की तवज्जो एक अहम ऐलान की तरफ कराना चाहता हूँ कि PPP प्रोजेक्ट्स के तहत चलने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे को इंतहाई अहमियत की पेश नज़र इस शोबे को आइंदा 5 साल के लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। जनाब स्पीकर, हमारी कोशिश है कि आइंदा माली साल के बजट में ऐसे इक़दामात और मंसूबे लाए जाएं जिनसे आवाम के ज़रिए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मुयस्सर हों। सूबे भर में मज़दूर तबके की बेहतरी के लिए लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम स्ट्रक्चर किए गए हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों को तकमील के लिए खती रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, पंजाब की माशी तरक्की में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर हमेशा कलीदी किरदार अदा करता रहा है। इस शोबे में टैक्स एग्जेम्पशंस के अलावा एक नई जिद्दत रूरल एंटरप्राइज का फ़रोग भी शामिल है। इस सिलसिले में मार्कअप सब्सिडी के अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी। मज़ीद इस शोबे में ज़रूरी इस्लाहात भी करवाई जाएंगी। मजमूई तौर पर MSCB शोबे के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की इस इंटरवेंशन से मार्केट में मजमूई तौर पर रकम का तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा कैपिटल इंजेक्शन मुतवक्के है। इस सेक्टर के फ़रोग के लिए नए प्रोग्राम्स और मनसूबाजात में MSME सपोर्ट प्रोग्राम, पंजाब रोज़गार प्रोग्राम, बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इसी तरह फैसलाबाद और लाहौर में इंडस्ट्रियल एस्टेट की मंसूबे की तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द माशी और सनती सरगर्मियाँ शुरू की जा सकें। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार में आसानी के लिए भी अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, नौजवानों की फ़नी तरबियत और माशी सरगर्मियों में भरपूर शमूलियत के लिए टेफ्टा के लिए मजमूई तौर पर 6 अरब 87 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसके तहत 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नए कोर्सेज़ का इजरा, फ़नी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और ऑनलाइन कोर्सेज़ का आगाज़ किया जा रहा है। इस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। टेफ्टा के निसाब में दूरस्त तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि इस शोबे में हम आलमी मेयार से हम आहंग हो सकें। जनाब स्पीकर, माशरे के गरीब तबके की बहाली हमेशा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिससे पंजाब एहसास प्रोग्राम पर किया जाने वाला काम इस प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बुजुर्ग
فنکاروں کے لیے صلاح فن، خواجہ سراؤں کے لیے مساوات پروگرام، تیزاب گردی سے متاثرہ عورتوں کے لیے نئے زندگی پروگرام، بیواؤں اور یتیموں کے لیے سرپرست پروگرام جیسے پروگرام شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سویلین شہداء کے لیے خراج الشہداء پروگرام کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، سوشل ویلفیئر کے لیے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے لاہور اور راولپنڈی میں 2 نئے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ معذوروں کی بحالی کے لیے 2 نئے سینٹرز فیصل آباد اور بہاولپور میں مکمل کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے اضلاع کے 10 اضلاع بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان، راجن پور، لیا، بھکر، خوشاب، میاں والی میں ساؤتھ پنجاب پاورٹی ایویلیشن پروگرام کے تحت غربت میں کمی اور روزگار کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے سے زائد مالیت کے مختلف منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ غریب خواتین کی معاشی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب کے 9 اضلاع وہاڑی، چنیوٹ، سرگودا، پاک پتن، خانیوال، اکاڑا، ملتان، شیخوپورہ اور راولپنڈی میں ویمنز انکم جنریشن اینڈ سیلف ریلائنس پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 1 ارب 15 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی جا گئی ہے۔ جناب اسپیکر، جبکہ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروگرام کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت جو خط غربت لکیر سے نیچے رہنے والی ہماری پنجاب کی عوام ہے، اس کے لیے ہم نے 5 ارب 36 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی ہے۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا عوام سے ایک وعدہ ہے۔ میں نے ابھی جنوبی پنجاب کے لیے محض کردہ چند منصوبوں کا ذکر کیا ہے اور آگے بھی اپنی تقریر میں کچھ اور کروں گا، مگر ان علاقوں کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے ان کا ازالہ ممکن کرنے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو سیکریٹریٹ قائم کیا گیا ہے، وہاں پہ ایک ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی پوسٹ کی اسامیاں کریٹ کر دی گئی ہیں اور 1 جولائی سے یہ افسران اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیں گے۔ مزید 16 محکموں پر مشتمل سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے تمام ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 284 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس بجٹ میں کرنٹ اخراجات کے لیے 250 ارب 70 کروڑ روپے، جبکہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 33 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے صحت کے شعبے پر خاصا دباؤ ہے، تاہم حکومت اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وبا پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے۔ آئندہ مالی سال میں حکومت نے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے مجموعی طور پر 13 ارب روپے رکھے ہیں اور ادویات کی خریداری کا بجٹ کو 3 ارب روپے سے بڑھا کر 26 ارب پر لے گئی ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے اگلے مالی سال میں 6 ارب سے زائد کی لاگت سے جن منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا، ان میں ڈی جی خان، گجرانوالہ اور ساہیوال کے ڈی ایچ کیو ہسپتال شامل ہیں اور ان کی مسنگ فیسلٹیز اور اپ گریڈیشن ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی ہے۔ نشتر 2 ملتان، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور۔ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف پیڈیاٹرک کارڈیولوجی اینڈ کارڈیاک سرجری کا قیام جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لاہور میں ایک جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کا بھی انشاءاللہ اس کی فیزیبلٹی پہ کام ہو رہا ہے اور اس سال آغاز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے پسماندہ علاقوں بشمول جنوبی پنجاب میں ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں تھیلسیمیا یونٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔
اس طرح وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، لاہور انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور میں ضروری سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ جناب اسپیکر، ہیلتھ سیکٹرز ڈیلیوری کے لیے سب سے اہم جز ہیومن ریسورس ہوتا ہے۔ ہم نے پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹافز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مجموعی طور پر 12,000 سے زائد اسامیوں پر بھرتیاں مکمل کی ہیں، جس کے نتیجے میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو بہت حد تک پورا کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ افرادی قوت سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں حکومت پنجاب کے صحت انصاف کارڈ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، جس نے ہیلتھ کیئر کی سہولیات کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کار پورے صوبے تک پھیلا دیا گیا ہے اور صحت انصاف کارڈ اس وقت تک پنجاب کے 36 اضلاع میں تقریباً 50 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں 12 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی ترقیاتی بجٹ کے لیے 11 ارب 46 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے پسماندہ علاقوں میں واقع DHQ ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشنز، نئے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز کا قیام اور تمام DHQs اور 15 THQs ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے پروگرام جیسے منصوبے شامل ہیں۔ مزید 12 TB، ایڈز، ہیپاٹائٹس کے کنٹرول اور کرونا کی روک تھام کے لیے ایک جامع پروگرام کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ہیلتھ انیشیٹو کے تحت صوبے میں 196 بنیادی مراکز صحت کو دن رات 24/7 آپریشنل رکھنے کے لیے 1 ارب کی خطیر رقم سے ان کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ انٹیگریٹڈ ریپروڈکشن، میٹرنل، نیو بورن چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پروگرام کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ THQ ہاسپٹلز میں ایمرجنسی اور ٹراما سینٹرز کی فراہمی اور مسلسل اپ گریڈیشنز کا عمل ہماری حکومت کی ترجیحات کا لازمی جزو ہے۔ آئندہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 391 ارب سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں جاریہ اخراجات کی مد میں 357 ارب روپے، جبکہ ترقیاتی مقاصد کے لیے 34 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پر 350 ارب 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 27 ارب 60 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہیں۔ اس بجٹ سے 5 لاکھ سے زائد طلباء کو وظائف کی فراہمی اور تمام طلباء کو فری ٹیکسٹ بکس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اسکول کاؤنسلز کے لیے 13 ارب 50 کروڑ اور دانش اسکولز کی تعلیمی اخراجات کے لیے 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت پیف اینڈ پیما کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولوں کی اپ گریڈیشنز، اضافی کلاس رومز، کمپیوٹر لیبز کا قیام اور بوسیدہ عمارت کی تعمیر کے لیے بھی منصوبے کے لیے ایک خطیر رقم شامل کی گئی ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکاری حکومت پہلی ہے کہ جس نے تمام اضلاع میں 1227 ایلیمنٹری سکولز کو ہائی سکولز میں اپ گریڈ کر چکی ہے۔ جناب اسپیکر، اس طرح اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں سلسلے میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پر 37 ارب 56 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جس میں 3 ارب 90 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہیں۔ اہم منصوبہ جات میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 نئی یونیورسٹیوں کا قیام اور موجودہ یونیورسٹیز میں ضروری سہولیات کی فراہمی کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مستحق اور ذہین طلباء اور طالبات میں تعلیمی وظائف کی فراہمی اور وزیر اعلیٰ میرٹ اسکالرشپ پروگرام کے لیے بھی رقوم مختص کی جا رہی ہیں۔ اس طرح پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، بجٹ تقریر کی جا رہی تھی اور دوسری جانب